بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء اور طالبات، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ، یعنی ماحول کا تحفظ۔ ہمارے انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے حوالے سے آج ہم نے باتیں شیئر کرنی ہیں۔ یہ ایکچولی ایک پہلے سے چلنے والے ٹاپک کے جو 3 پوائنٹس تھے، انہی میں سے ایک آخری پوائنٹ آج ہے۔ آج اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہی ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ جو ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ ٹاپک تھا بایولوجی اینڈ سروس آف مین کائنڈ، جس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا فوڈ پروڈکشن، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا تھا ڈیزیز کنٹرول، تیسرے نمبر پر آج ہے پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ آخر بایولوجی کے نالج نے ہمیں کس طرح ہیلپ کیا کہ ہم اپنے ماحول کو تحفظ دے پائیں، اپنے ماحول کو پروٹیکٹ کر پائیں۔ اس بات کو سمجھانے کی خاطر میں اپنی ایک چھوٹی سی جو بات ہے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا تقریباً 19ویں صدی سے۔ دیکھیے 19ویں صدی جو گزری، جو 1800 سے آنورڈ تھی، 1900 تک کا جو ٹائم تھا، وہ جو 100 سال تھا یا اس سے پہلے والی صدیاں گزری، ان تمام صدیوں میں، اس تمام ٹائم ڈیوریشن میں انڈسٹریز کو اتنی زیادہ ترقی نہیں مل سکی۔ انڈسٹریز، صنعتیں، فیکٹریز وغیرہ جو ہیں وہ اتنی زیادہ بن نہیں پائیں اور اس میں اتنی زیادہ ترقی نہیں ہو پائی۔ لیکن جیسے ہی 20ویں صدی کا آغاز ہوا، 1900 اینڈ آنورڈ جو تھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ صدی تھی جس میں انڈسٹریلائزیشن، صنعت کاری میں ریولیوشن آیا، انقلاب برپا ہوا۔ اس صدی کے آغاز سے ہی انڈسٹریز میں ڈیولپمنٹ کا عمل ایسا سٹارٹ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند دہائیوں میں انڈسٹریز اپنے پیک تک چلی گئیں۔ اب وہ کون کون سی انڈسٹریز ہیں، چند ایک کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا فرٹیلائزرز ہمارے ہاں اس کی بہت بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں۔ کاغذ بنانے والی فیکٹریز آپ نے دیکھا ہے، بہت بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں۔ ٹینریز، جس کے بارے میں آپ نے پہلے 10th کلاس میں ایک اسی سے ریلیونٹ ایک چیپٹر تھا، اس میں آپ نے پڑھا قصور کے قریب 200 سے زیادہ جو ٹینریز ہیں، چمڑا بنانے والے کارخانے وہاں پر موجود ہیں، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اور بھی موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کاسمیٹک انڈسٹریز ہیں جو کاسمیٹکس کی پروڈکٹس بناتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی تقریباً ہر چیز ہماری انڈسٹریز بنا رہی ہیں۔ کپڑے دھونے کے لیے سرف بن رہا ہے، ہمارے جو سوپس تیار ہو رہے ہیں، باتھ سوپ وغیرہ، اور اس طرح کی جتنی بھی ایون ٹوتھ پیسٹ جو ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں اصل میں ہمارے انڈسٹریز کی پروڈکٹس ہوتی ہیں۔ اب ان تمام انڈسٹریز کا ذکر کرنے کا میرا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے ان انڈسٹریز کو بنانے کا ایک بڑا پرپس تھا انسان کی زندگی کو آسان بنانا۔ اور شروع میں جب انڈسٹریز بنی تو نو ڈاؤٹ اس سے ہم انسانوں کو لگا کہ ہماری جو زندگیاں ہیں وہ بڑی آسان ہونا شروع ہو گئیں۔ ہمیں فیسلٹیز ملنا شروع ہوئیں ان تمام انڈسٹریز کی مدد سے۔ لیکن وہ فیسلٹیز جو ہمیں ملتی رہیں، ان کے بدلے ان انڈسٹریز نے کچھ خطرناک چیزیں بھی ہمارے انوائرمنٹ کو دینا شروع کر دیں۔ وہ خطرناک چیزیں وہ کیا ہیں؟ وہ ایکچولی پولیوٹنٹس ہیں، آلودگی پیدا کرنے والے اجزاء ہیں، جن کا شروع میں تو ہمیں اندازہ نہیں ہو پایا، لیکن اب آ کے ہمیں کچھ عرصہ پہلے، کچھ دہائیاں پہلے اندازہ اب ہو پایا کہ ہمارے انوائرمنٹ کو یہ تمام انڈسٹریز کتنا ایڈورسلی افیکٹ کر رہی ہیں۔ تو چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے ہماری انڈسٹریز ہمارے انوائرمنٹ میں
3 طرح کے جو پولیوٹنٹس ہیں وہ پیدا کرتی ہیں، یا وہ سالڈ فارم میں، یا وہ لیکوڈ فارم میں، یا وہ گیسیس فارم میں۔ اچھا، اگر وہ سالڈ فارم میں پولیوٹنٹس پیدا کرتی ہیں تو ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان سالڈ ویسٹس کو بعض جو کوڑے کے ڈھیر ہیں شہروں سے کچھ دور علاقوں میں، وہاں پہ جا کے اوپن انہیں پھینک دیا جاتا ہے، جس سے لینڈ پولیوشن پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ انڈسٹری سے جو لیکوڈز کی فارم میں ایفلوئنٹس آ رہے ہیں، خارجی مادے ہماری انڈسٹریز جو پیدا کر رہی ہیں، ان آنے والے لیکوڈ ایفلوئنٹس کو ہم اپنی واٹر باڈیز میں ڈالتے ہیں، نہروں میں ڈال دیتے ہیں، تالابوں میں ڈال دیتے ہیں، جس سے پیدا ہوگی واٹر پولیوشن۔ اور واٹر پولیوشن کا جہاں سب سے پہلے ان واٹر باڈیز میں رہنے والے اینیملز کو نقصان پہنچتا ہے، وہاں سے وہ نقصان سٹارٹ ہوتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ وہ نقصان ہم انسانوں تک بھی آتا ہے۔ اسی طرح ہماری بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو گیسیس فارم کے اندر پولیوٹنٹس پیدا کر رہی ہیں، اور وہ گیسز ڈائریکٹلی ہماری ایئر کے اندر آ رہی ہیں، اور وہاں سے وہ ہوا کے ذریعے ہم انسانوں تک بھی آ رہی ہیں۔ یہ ہماری انڈسٹریز ایون ہیوی میٹلز بھی ہمارے انوائرمنٹ میں ڈال رہی ہیں، ہیوی میٹلز، بھاری دھاتیں، جن کی مثالیں ہیں کہ جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا ٹینریز ہیں، جو چمڑا بنانے والے کارخانے ہیں، ان سے نکلنے والے جو فالتو مادے ہیں ان کے اندر کرومیم موجود ہوتی ہے، جو ایٹ دا اینڈ آخرکار فوڈ چین کے ذریعے ہم انسانوں تک وہ کرومیم پہنچتی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے آٹو موبائلز ہوتے ہیں، ان کے اندر جو پیٹرول استعمال ہوتا ہے، اگر وہ ویل ریفائنڈ پیٹرول نہ ہو تو پھر اس کے ذریعے لیڈ ہماری ایئر میں آتی ہے۔ یہ جو ہیوی میٹلز ہوتی ہیں یہ ایٹ دا اینڈ ہم انسانوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ایون یہ کہ بہت ساری ہیوی میٹلز تو ایسی ہیں جو کارسینوجینک ہے، کینسر کازنگ میٹلز ہوتی ہیں، جو انسانوں کی باڈی میں چلی جائیں تو ایون کینسر بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ ابھی تک میں نے آپ کو جو باتیں بتائیں وہ بتائیں کہ انڈسٹریز کا ہمارے لیے فائدہ کیا تھا، اور اس میں انقلاب برپا ہوا، اور بعد میں ان سے ہمیں نقصانات کیا کیا ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہ جو انسانوں کو ہونے والے نقصانات ہیں، ان انڈسٹریز کی مدد سے ان نقصانات کے بارے میں ہمیں بتایا کس نے؟ ہم کو اویئرنیس دی بایولوجی نے۔ یہ بایولوجی کا نالج ہے جو ہمیں اویئر کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں فلاں انڈسٹری سے فلاں نقصانات ہو رہے ہیں۔ دوستو، بایولوجی کی مدد سے ہی ہم اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وہ کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے بایولوجسٹ ہماری پوری عوام الناس کو اویئرنیس دے رہی ہے کہ انڈسٹریز سے نکلنے والے جو ایفلوئنٹس ہوتے ہیں، ان ایفلوئنٹس کو ٹریٹمنٹ پلانٹس میں سے گزارے بغیر انوائرمنٹ میں داخل نہ کیا جائے۔ عام عوام کے بجائے ان باتوں کا زیادہ فائدہ انڈسٹریلسٹ کو ہوگا، کہ چونکہ وہ انڈسٹریز کو ڈائریکٹلی چلا رہے ہیں، لہذا وہ اپنے ایفلوئنٹس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ میں سے گزاریں، ان میں سے جو ہیوی میٹلز ان کو ریموو کریں، بعد میں ایفلوئنٹس کو کسی واٹر باڈی میں ڈالیں۔ سالڈ ویسٹ ہے تو زمین میں گڑھے کھود کے اس کے اندر اسے دفن کیا جائے، تاکہ اس کا نقصان ہم انسانوں تک یا باقی جانوروں اور پودوں تک نہ پہنچ پائے۔ تو یہ ایک اویئرنیس دینا، یہ ہمارے بایولوجسٹ کام کر رہے ہیں۔ ہماری گورنمنٹس کو ایسے انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، ایسے مشورے ہمارے بایولوجسٹ دے رہے ہیں کہ کس طرح ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پھر اگلی بات جو اس ٹاپک میں آپ کو یاد کرنے سے متعلق ایک ڈیفینیشن آئے گی، وہ ہے بایو ریمیڈیشن۔ بایولوجی کے ذریعے دیا گیا ایک بہترین علاج، جس کا نام میں نے ابھی آپ کے سامنے بولا، میں لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ ٹرم میں نے آپ کے سامنے بولی ہے، اسے کہتے ہیں بایو ریمیڈیشن۔ دیکھیے جو لفظ ہے نا ریمیڈیشن، یہ لفظ نکلا ریمیڈی یا ریمیڈی بھی اسے بولتے ہیں، مطلب ہوتا ہے علاج۔ بایو کا مطلب ہے لیونگ آرگنیزمز، یعنی ہم علاج کریں۔ کس بیماری کا علاج کرنا ہے؟ پولیوٹنٹس کا علاج کریں، اپنے انوائرمنٹ میں سے پولیوٹنٹس کو نکالیں
کس کے ذریعے نکالیں؟ لیونگ آرگینزمس کے ذریعے. اگر ہم اپنی انوائرمنٹ کو صاف کریں، کلین کریں، پولیوٹنٹس کو نکالیں لیونگ آرگینزمس کو استعمال کرتے ہوئے، تو یہ ہے بایو ریمیڈیشن. اب بایو ریمیڈیشن پر بھی بہت ساری ورکنگز ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے نام سنا ہوگا الجی کا. کہتے ہیں کہ الجی کی کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوا میں سے جو پوائزنس سبسٹانسز ہوتی ہیں ان کو آسانی سے ایبزارب کر سکتی ہیں. تو اس قسم کے الجی کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے کافی زیادہ. پھر آپ جب سیکنڈ ایئر میں جائیں گے تو وہاں پہ بایو ٹیکنالوجی والے چیپٹر کے اندر آپ پڑھیں گے ایسے بیکٹیریا تیار کیے جا رہے ہیں جو ہوا کو کلین کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. تو اگر آپ ایئر کو کلین کریں، اگر آپ واٹر کو کلین کریں اور اس کے لیے استعمال کریں لیونگ آرگینزمس کو، تو یہ سارا پروسیس کیا کہلائے گا؟ بایو ریمیڈیشن. پھر ہمیں بایولوجی نے ایک چیز میں اور بھی ہیلپ کیا. وہ کیا ہے؟ ہمیں یہ بتایا کہ اگر پولیوشن کا لیول اسی طرح سے بڑھتا چلا گیا تو اس سے ہمارے جو لیونگ آرگینزمز ہیں ان کی سروائیول کو خطرہ ہے بہت زیادہ. حتیٰ کہ ہمیں بایولوجسٹ یہ بھی بتا چکے ہیں کہ کچھ اسپیشیز جانداروں کی ایسی ہیں، بعض اینیملز کی اسپیشیز ایسی ہیں جو دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں، ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں. ان کو ایکسٹنکٹ اسپیشیز کا نام دیتے ہیں اور باقاعدہ ایکسٹنکٹ اسپیشیز کی لسٹیں بھی بنا کے ہمیں بایولوجسٹ نے ہمیں بتائی ہیں. اور جو تو جاندار دنیا سے ایکسٹنکٹ ہو گئے وہ تو چلے گئے، ان کے لیے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو جاندار ابھی ایکسٹنکٹ ہونے کے خطرے میں ہیں، یعنی جن جانداروں کو ناپیدگی کا خطرہ ہے، یعنی اگر ان کا خیال نہ رکھا گیا، اگر ہم نے انوائرمنٹ کو نیٹ اینڈ کلین نہ کیا، تو وہ جاندار جو چند ایک ہماری زمین پر بچے ہوئے ہیں، ہمارے ایکو سسٹم میں جو تھوڑے سے جاندار کسی خاص اسپیشیز کے بچے ہوئے ہیں، اگر ہم نے ان کا خیال نہیں کیا تو ان قریب وہ بھی ایکسٹنکٹ ہو سکتے ہیں. اور اس طرح کی اسپیشیز کو انڈینجرڈ اسپیشیز کا نام دیتے ہیں. یہ جو انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے جو بایولوجسٹ ہیں یہ بتا چکے ہیں. دوستو یہاں تک تو باتیں تھیں پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ کے حوالے سے. آپ اپنی کتاب سے 2-3 پیراگرافز ہیں چھوٹے آسان، ان کو ریڈ کر لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا. کوئی بات اس میں سے پوچھنے والی ہو تو آپ اپنے اسی گوگل کلاس روم والی اپلیکیشن میں کمنٹس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں کوشچن. اور یہ ہمارا چیپٹر اس ٹاپک کے کمپلیٹ ہوتے ہی ہمارا چیپٹر ختم ہوا، کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. اور میں آپ دوستوں کو جو اس چیپٹر کی ایکسرسائز ہے، اس کی ایکسرسائز میں شارٹ اینڈ لانگ کوشچن آپ نے دیکھنے ہیں خود سے. اگر اس میں بھی آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس میں صرف ایم سی کیوز جو غالباً 4 یا 5 دیے ہیں، ایک دفعہ ان کے ریڈنگ کر کے آپ دوستوں کو ان کے جو صحیح آپشنز ہیں ان پہ نشان لگوا دوں. آپ اپنی بکس ایک دفعہ کھول لیجئے، میں اپنی کتاب اٹھا لوں، پھر آپ کو میں نشان لگوا دیتا ہوں. یہ دوستو اس میں جو پہلا ایم سی کیو ہے، پہلا کوشچن ہے وہ ہے which one of the following is a correct sequence in the biological method؟ کہ ان میں سے کون سا درست ترتیب ہے بایولوجیکل میتھڈ کے جو سٹیپس ہیں ان کی درست ترتیب کون سی ہے؟ پہلا اس میں آپشن دیا ہوا ہے آبزرویشن، ہائپوتھیسس، لا اینڈ تھیوری. پہلے 2 پوائنٹ ترتیب سے، لیکن پھر لا اینڈ تھیوری میں لا پہلے لے تھیوری بعد میں لے گئے، ترتیب غلط ہو گئی. ہم نے بتانی ہے درست ترتیب کون سی ہے. سیکنڈ ہے آبزرویشن، دین ہائپوتھیسس، دین ڈیڈکشن اینڈ دین ٹیسٹنگ آف ڈیڈکشن. یہ 4 کی 4 آپشنز ایک ترتیب کے ساتھ دی گئی ہیں. تو سیکنڈ والا آپشن بالکل درست ہے، اس پہ آپ نشان لگا سکتے ہیں. بی آپشن پہ آپ نشان لگائیں. سی اور ڈی کو بھی ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. ہائپوتھیسس پہلا آپشن ہے، آبزرویشن دوسرا. یہیں پر غلطی ہو گئی، آبزرویشن پہلے آنا چاہیے تھا اور ہائپوتھیسس بعد میں آنا چاہیے تھا. ڈی والا آپشن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے لا، تھیوری، ڈیڈکشن اینڈ آبزرویشن. یہ بات ان کی درست نہیں ہے کیونکہ لا انہوں نے سب سے پہلے لکھ دیا، تو ترتیب یہیں سے غلط ہو گئی. سیکنڈ والا آپشن اس سوال کا جو درست جواب ہوگا. اگلا کوشچن ہے which one of the following is employed in treatment of cancer؟ کینسر کے علاج میں ان میں سے کون سا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ کو ڈیزیز کنٹرول کے اندر کیمو تھراپی
اور ریڈیو تھراپی کے حوالے سے جو باتیں بتائی تھیں اس پوائنٹ میں سے انہوں نے کوشچن بنایا ہوا ہے. تو کینسر کے علاج میں جو پہلا آپشن دیا ہوا ہے اینٹی بایوٹکس اینڈ ویکسینیشن، یہ اس کا جواب بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ دونوں ہی طریقے کینسر کے علاج میں استعمال نہیں ہوتے. سیکنڈ والا ہے ریڈیو تھراپی اینڈ کیمو تھراپی، یس یہی دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں کینسر کے علاج کے لیے، تو بی والا آپشن اس کا بھی درست ہوگا. کیمو تھراپی اینڈ اینٹی بایوٹکس، اس میں کیمو تھراپی درست ہے، اینٹی بایوٹک درست نہیں، لہٰذا یہ آپشن صحیح جواب نہیں ہو سکتا. آل آف دا ابو یہ بھی اس کا غلط جواب ہے. بی آپشن پہ آپ نشان لگائیں گے. تھرڈ والا کوشچن ہے وچ ون آف دا فالوئنگ از ناٹ اے وائرل ڈیزیز، یہ بیماریاں چار دی ہوئی ہیں، کون سی ہے جو وائرل ڈیزیز نہیں ہے؟ آپ اسی چیپٹر کے اندر کاؤ پاکس کا ذکر آیا تھا، وہ ایک وائرل ڈیزیز ہے. ممپس وائرل ڈیزیز ہے. اسمال پاکس وائرل ڈیزیز ہے. ٹیٹنس ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے، لہذا سی والا آپشن جس پہ ٹیٹنس لکھا ہوا ہے وہ اس کا درست جواب ہوگا. چوتھا اور آخری ایم سی کیو دیا ہوا ہے وچ ون آف دا فالوئنگ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو کلوننگ، ان میں سے کون سی بات ایسی جس کا تعلق کلوننگ کے ساتھ نہیں ہے؟ یعنی چار آپشن ہے، ایک آپشن ایسا جس کا تعلق کلوننگ کے ساتھ نہیں ہے. پہلا آپشن ہے ریپلیسمنٹ آف نیوکلیس آف زائگوٹ، زائگوٹ کے نیوکلیس کو بدلا جائے بائی این ادر نیوکلیس آف سیم آرگنزم، اسی جاندار کے کسی اور نیوکلیس کے ساتھ. بالکل ہم نے پڑھا تھا کلوننگ کی کا جو ایک میتھڈ ہے اس کے اندر زائگوٹ کے نیوکلیس کو ریپلیس کیا جاتا ہے، تو یہ پہلے والا آپشن کلوننگ سے ریلیونٹ ہے. سیکنڈ ہے جی سیپریشن آف سیلز آف ایمبریو ٹو فارم مور ایمبریوز، ایمبریو لیول پر سیلز کو جدا کرنا تاکہ زیادہ ایمبریوز بن جائیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا آئیڈینٹیکل ٹوئنس کے اندر ایسا ہوتا ہے. تو سیکنڈ والا جو آپشن ہے وہ بھی کلوننگ سے ریلیونٹ ہے. تھرڈ والا دا انڈیویجولز ریزلٹنگ ہیو سملر جینیٹک میک اپ، اگر بننے والے جانداروں کا جینیٹک میک اپ جینز کا کمبینیشن بالکل ایک جیسا ہو تو کیا یہ بات بھی کلوننگ سے ریلیونٹ ہے؟ یس. آخری پوائنٹ ہے ریموول آف پیس آف ڈی این اے اور جین فرام دا سیل، ایک سیل میں سے جین یا ڈی این اے کے ٹکڑے کو نکالنا اینڈ انکارپوریٹنگ این ادر جین اور پیس آف ڈی این اے ان اٹس پلیس، اس کی جگہ کسی اور ڈی این اے کے ٹکڑے کو یا جین کو داخل کر دینا. یہ والا پوائنٹ ہے اس کا تعلق جینیٹک انجینئرنگ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کلوننگ کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ڈی آخری والا آپشن ہوگا. ان پہ نشان لگا لیجیے گا، اچھی طرح سے تیار کیجیے گا. اس میں 5 شارٹ کوشچنز ہیں، اسے آپ دیکھ لیجیے گا، بہت آسان ہے. پہلا دیا ہوا ہے what do you mean by hypothesis، ڈیفینیشن تیار کریں گے. how does law differ from theory، ویری امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے آپ کے اینول ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے. تھیوری اور لا میں آپ نے ڈفرینس بتانا ہے. ڈیڈکٹیو ریزننگ کیا ہے یہ آپ بتائیں گے، ویکسینیشن کی ڈیفینیشن بتائیں گے، اور شارٹ کوشچن ایک شارٹ نوٹ ہے کلوننگ کے اوپر، یہ آپ لکھیں گے. لانگ کوشچن اس طرح سے بہت آسان ہے، ایک نظر آپ دیکھ لیجیے گا، کوئی بات نہ سمجھ آئے پوچھ لیجیے گا. اگلے لیکچر میں چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.